لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا۔ جو بندہ اپنے بھائیوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے، انہیں خوشی ملے تو خود بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر انہیں غم پہنچے تو خود بھی غمزدہ ہو جاتا ہے، اور جس چیز نے اس کے مسلمان بھائیوں کو تکلیف پہنچائی ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کوشش کی قدردانی کرتے ہیں، اور اس کوشش کی قدردانی کرتے ہوئے اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی آدمی نے راستے سے کانٹے دار شاخ کو بھی ہٹا دیا تو اللہ نے اس کے گناہ بخش دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی تو اسے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا۔ مسلم میں ایک دوسری روایت کے الفاظ یوں ملتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا، اس کا عمل اتنا تھا کہ اس نے ایک درخت کو راہ سے کاٹ دیا جو راستے میں ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ امام نحوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کسی بھی طرح کا فائدہ دینے میں یہی ثواب ہے، یعنی احادیث مذکورہ میں تو لوگوں سے تکلیف دور کرنے کے اعتبار سے مثالیں ہیں، اصل چیز لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی ہو، اور اپنے بھائی سے تکلیف کو دور کرنے سے نہ صرف گناہوں کی معافی مل جاتی ہے بلکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس سے حساب کی سختیاں بھی دور فرما دے گا۔ اس چیز کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے آخرت کی تنگیوں میں سے کوئی تنگی دور فرما دیں گے، اور جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرما دیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اور جو کوئی آدمی ایسے راستے پہ چلا کہ وہ اس میں علم کی تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی پر آسانی کرنے سے اللہ رب العزت آخرت میں بدلہ دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں، اور آخرت میں آسانی کی مثال گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی مر گیا، اسے پوچھا گیا، تو کیا کرتا تھا، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا اور ان پہ آسانی کرتا تھا، مالدار کو مہلت دیتا اور تنگ دست کو معاف کر دیتا، اللہ نے اس پر یہ آسانی کی کہ اسے معاف کر دیا۔ ابو مسعود نے کہا کہ میں نے بھی یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو کس قدر آسان عمل ہے اور کس قدر بہترین اجر ہے، یعنی ان چھوٹے سے عمل سے آپ کے کئی دفعہ بہن بھائی عزیز و اقارب جان پہچان والوں میں کوئی مشکل وقت آتا ہے، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اس کی مالی مدد کریں، مورل سپورٹ دیں، جو بھی آپ کے استطاعت میں کہ آپ کہیں جی یہ کام میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سودا مہنگا نہیں ہے، کہ ہماری ذرا سی فزیکلی پارٹیسپیشن سے، مورل سپورٹ سے یا مالی سپورٹ سے اگر ہمیں جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، راستہ جنت کا آسان ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ کیا رہ جاتی ہے، سستی کی وجہ پھر کیا رہ جاتی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں کو تکلیف میں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں، بس وقتی طور پہ عیادت کر لی یا تعزیت کر لی یا جا کے پوچھ لیا، بس اس کے بعد گھر آ گئے کہ بھی ہم نے ٹوٹل پورا کیا۔ ٹوٹل پورا نہیں کرنا، اصل کیا ہے کہ آپ نے ان کی مدد کرنی ہے کہ ہمیں بتائیں آپ کو اس وقت کسی چیز کی ضرورت ہے، اس وقت آپ کو کسی
ہماری کسی مدد سے آپ کا کام اگر آسان ہوتا ہے. اور میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کی یہ تربیت کرتی ہوں کہ کسی کے گھر اگر بیماری ہے یا خدا نخواستہ فوتگی ہے تو آپ ان کے جا کے گھر کے سامان کو لاک کر سکتے ہو، سنبھال سکتے ہو. برتن ان کے بکھر رہے ہوتے ہیں، لوگ ادھر ادھر سے برتن اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ سمیٹ سکتے ہو. کچھ دن کھانا پکا کے دے سکتے ہو، وہاں جا کے ان کا سودا ہی ہو، کھانا پکا کے دے دیں، گھر صاف کرائیں. کیونکہ گھر والوں کو 2-3 پرابلم ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایک مریض کی میڈیسن، اس کو لک آفٹر کرنا، اور ایک مہمان نوازی، ان کے لیے کوکنگ، اور جو کوئی بھی مہمان نوازی کے زمرے وہ کرتے ہیں اپنے استطاعت کے مطابق. اور تیسرا ہوتا ہے کہ گھر میں بکھیڑا بہت ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ یہ ان چیزوں میں بھی جا کے مدد کر سکتے ہو. تو بہت سے موقع ہیں، بہت سے، بس تھوڑی سی ہمیں جھجک سے باہر نکلنا ہے، اور جھجک سے باہر نکل کے ہم نے یہ نیکیاں کمانی ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.